اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیان میں آپ نے سنا کہ منہال نے حرملہ کے قتل پر سبحان اللہ کہا تو جناب مختار نے پوچھا کہ یہ تسبیح کی آواز بلند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو منہال بولے کہ میں گزشتہ دنوں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا تھا۔ حج کے بعد میں مدینہ منورہ گیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ انہوں نے استفسار فرمایا کہ حرملہ کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی اس کی تلاش جاری ہے۔ تو امام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا خدایا اسے جلد آگ کا مزہ چکھا۔ میں نے اس وقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ امام کا قول سچ ثابت ہوا ہے اور میری زبان پر بے ساختہ تسبیح پروردگار جاری ہو گئی۔ مختار کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اے منہال، مجھے خدا کی قسم کھا کر بتا کہ کیا میرے امام نے یہی فرمایا تھا؟ کیا جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچ ہے؟ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ایک حرف بھی غلط نہیں کہا۔ منہال نے پوری سچائی سے گواہی دی۔ مختار گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترے اور خاک پر پیشانی سجدے میں رکھ دی اور ان کے رکت آلود لفظ ایک ایک کر کے ان کے ہونٹوں سے رہا ہو رہے تھے۔ اے خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے میرے امام کی دعا کو تکمیل تک پہنچایا۔ وہ کافی دیر تک سر سجدے میں رکھے شکر پروردگار ادا کرتے رہے۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو منہال نے کہا یا امیر، اگر آپ پسند کریں تو میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ منہال تمہاری دعوت کا شکریہ، لیکن میں نے شکرانے کے روزے کی نیت کر لی ہے۔ اب تم افطار کے وقت میرے ساتھ کھانے میں شریک ہونا۔ عمر سعد کو گرفتار ہو کر آیا تو اپنے انجام کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ مختار نے نفرت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اے شقی القلب انسان، ذرا اپنے وہ اشعار تو سنا جو تو نے حکومت رائے اور نواسۂ رسول کے قتل کے بارے میں کہے تھے۔ عمر سعد نے اپنا منحوس چہرہ جھکا لیا۔ اس کی گندی زبان پر تالا پڑ گیا۔ مختار نے غضب آلود لہجے میں کہا عمر سعد، یاد رکھ اگر تو نے ان اشعار کو سر دربار نہ پڑھا تو تجھے ایسی اذیت دی جائے گی جس کا تو نے تصور بھی نہیں کیا۔ عمر سعد متحمل ہوا اور ان لفظوں کو دہرانے سے ہچکچانے لگا جنہیں کبھی اس نے بڑے فخر سے نظم کیا تھا، مگر اب وہ اس کے چہرے کی کالک بن گئے تھے۔ اس کا سر جھک گیا اور ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ مختار گرجے، او ملعون، اب اپنا ہی کلام دہرانے سے کیوں اجتناب برت رہا ہے؟ تجھے ہر حال میں ان ملحدانہ اشعار کو سنانا ہوگا تاکہ تاریخ لکھنے والے تجھ جیسے عقیدے اور ایمان کی پہچان کر سکیں۔ عمر سعد نے پھر بھی لیت و لال سے کام لینا شروع کیا، لیکن مختار کے سامنے اس کی ایک پیش نہ گئی اور اس نے ذلت و پشیمانی سے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے جن میں اس کا خبث باطن جھانک رہا تھا۔ خدا کی قسم، میں سچ کہتا ہوں میں غور و فکر کے عجیب دوراہے پر کھڑا رہا ہوں۔ آیا میں سلطنت رے کو چھوڑ دوں جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے، جس کی آرزو مجھے بے چین رکھتی ہے، یا قتل حسین کا بار گراں اپنے دوش پر اٹھا لوں؟ میں جانتا ہوں کہ حسین کا قتل آتش جہنم کا پیغام ہے، مگر اس میں زیادہ کشش ہے کہ دنیا حاضر اور موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے بہشت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے، مختلف عذاب اور آگ کی ہتھ کڑی تیار کر رکھی ہے۔ اگر ان کا یہ کہنا درست بھی ہوا تو توبہ کرنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ فی الحال تو سلطنت رے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کا ہر حرف مختار کو دکھ اور اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ ضبط نہ کر سکے اور اٹھ کر اس کے بدنما چہرے پر نفرت سے تھوک دیا۔ او بے دین، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرا گھر اجاڑ دیا،
محض اس لیے کہ تجھے انعام میں رے کی حکومت حاصل ہوگی، میں دوں گا تجھے یہ انعام، میں حکومت رے کا پروانہ تیرے جسم و جان پر نوک تلوار سے لکھوں گا۔ قاتلان حسین سے انتقام لینے کے ساتھ ساتھ مختار کوفے کے انتظامی امور سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے معاملات حق و انصاف اور خوش اسلوبی سے طے کیے اور عوام الناس کی خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ کوفے اور اس کے مضافات میں چھپے ہوئے تمام قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تو ایک روز مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو طلب کیا اور بولے، برادر، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر ایک پھانس میرے دل میں اب تک گڑی ہے۔ یقیناً آپ ابن زیاد ملعون کی بات کر رہے ہیں، وہ بدبخت شقاوت اور درندگی میں عمر سعد سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ اس درندے نے یہاں خلق خدا کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مجھے بھی اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک اس کا بہتا ہوا خون اور اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر سوار نہیں دیکھ لوں گا۔ اس نے ہمارے آقا و مولا فرزند رسول کے سر کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ خدا ہمیں جلد یہ دن دکھائے ابراہیم کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغموم دختر سلام اللہ علیہا اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے روبرو سرخرو ہو سکیں۔ اللہ کسی ایک قاتل امام کو بھی اس دنیا میں سانس لینے کی مہلت نہ دے، آمین۔ ابراہیم نے دل سے کہا، میں سمجھتا ہوں ابراہیم کہ اب کوفے میں حالات سازگار ہیں، باغیوں پر ہماری دھاک بیٹھ چکی ہے اور انہیں بھڑکانے والے دشمن دین جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں، سپاہی بھی کافی آرام کر چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس مردود ابن زیاد کی تلاش میں نکلیں تاکہ وہ بھی جان سکے کہ امام مظلوم کے غلام اس سے غافل نہیں ہیں۔ بسر و چشم یا امیر، ابراہیم نے جوش و جذبے سے کہا، میں تو خود یہ مہم سر کرنے کو بیتاب ہوں، اور خدا نے چاہا تو ایسی نبرد آزمائی کروں گا کہ فاتح خیبر شیر خدا داد دیں گے اور میرے والد مالک اشتر کی روح مسرور و شاد ہوگی، انشاءاللہ۔ خدا تمہیں اس کی توفیق دے، مختار نے کہا، اور کچھ سوچ کر بولے، مخبروں نے خبر دی ہے کہ وہ بے دین ان دنوں موصل میں مقیم ہے، تم اسی طرف پیش قدمی کرو اور جب تک اسے جہنم کے اسفل ترین طبقے میں نہیں دھکیل دیتے واپسی کا قصد نہ کرنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس بدبخت کے ہمراہ حسین ابن نویر اور شیس ابن ربی اور اشس جیسے دشمن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مقیم ہیں اور اپنی سازشوں کے جال پھیلا رہے ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے ان تینوں کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کر کے دم لوں گا۔ ابراہیم نے کمر ہمت باندھ لی، بہت جلد ایک لشکر تیار کر لیا جو تقریباً 24,000 سپاہ پر مشتمل تھا۔ مختار نے علم و سرداری ابراہیم کے سپرد کی اور جب وہ روانہ ہوئے تو مختار دور تک انہیں چھوڑنے آئے۔ وہ ابراہیم کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ابراہیم متعامل ہوئے، یا امیر، آپ کا اس طرح پیدل چلنا مجھے گوارا نہیں، آپ سواری لے لیں ورنہ میں بھی۔ نہیں ابراہیم، مختار آپ دیدہ ہو گئے۔ میرے بھائی، تمہیں میری قسم ہے، مجھے اس کار ثواب سے نہ روکو۔ میری آرزو ہے کہ اس مقصد کے حصول میں میرے پاؤں گرد آلود ہوں اور میں خون حسین کا انتقام لینے کے لیے سرگرم عمل رہوں۔ ابراہیم کا لشکر جن جن کریوں سے گزرا، عوام نے ان کا استقبال کیا اور ان کے مقصد کو سراہا۔ جگہ جگہ امام حسین کی صف ماتم بیچتی چلی گئی، قاتلان حسین پر لعنت و نفرین ہونے لگی۔ اکثر علاقوں کے حکمرانوں نے ابراہیم کو مال و دولت کی پیشکش بھی کی، مگر ابراہیم نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور ہر جگہ یہ اعلان کیا، ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی مالی امداد قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص خلوص نیت سے ہمارا ساتھ دینا چاہے تو ہمارے لشکر میں شامل ہو جائے۔
اتنے بڑے لشکر کی روانگی کی خبر پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ابراہیم کے موصل پہنچنے سے پہلے ہی ابن زیاد کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ وہ افراتفری میں شام جا پہنچا اور عبد الملک ابن مروان سے پناہ کا طلبگار ہوا۔ ابن زیاد ابھی عبد الملک بن مروان کے ساتھ بات چیت ہی میں مصروف تھا کہ مختار کا قاصد ابو عمرہ کیسان دربار عبد الملک میں آ پہنچا اور مختار کا پیغام اسے دیا۔ عبد الملک نے اس کی طرف مطلق توجہ نہیں کی اور نہ ہی اسے بیٹھنے کے لیے کرسی مہیا کی۔ ابو عمرہ نے اہل دربار پر ایک نگاہ ڈالی اور حاکم یروشلم طوفان بن زیاد سے بولا، اے بھائی، مجھے تھوڑی سی جگہ بیٹھنے کے لیے دے دو تاکہ میں اپنے خط کا جواب حاصل کر لوں۔ طوفان بن زیاد نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ او احمق، تم نے اسے بھی کوفے کا دربار سمجھ رکھا ہے جہاں مختار جیسا ناہنجار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ شام کا دربار ہے اور تو اس قابل نہیں ہے کہ یہاں کرسی پر بیٹھ سکے۔ اہل دربار بے ساختہ ہنس پڑے اور مضحکہ خیز نظروں سے ابو عمرہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اے پسر مروان، ابو عمرہ نے جرأت سے عبد الملک کو مخاطب کر لیا، اپنے اس بد لحاظ درباری کو بتا دے کہ دربار کوفہ شرفا کا دربار ہے اور ہمارا امیر مختار ہے، عالی نسب ہے۔ یہاں آ کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس دربار میں شرافت کا نام و نشان نہیں اور تیرے گرد فاسقوں کا مجمع ہے۔ عبد الملک اس کی اس جرأت پر غضبناک ہوا۔ ابو عمرہ، تیرے امیر ابو عبیدہ کے بیٹے نے عرب و عجم کو درہم بھرم کر دیا ہے۔ اس نے ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اگر تم لوگ راہ راست پر نہ آئے تو یاد رکھو میں تمہیں اور تمہارے امیر کو اس کے ہوا خواہوں سمیت دار پر نہ کھینچ دوں تو میں مرد نہیں۔ ابو عمرہ ہنسے، مروان کے بیٹے، ہم باتوں سے مروب ہونے والے نہیں ہیں، تو اس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر، ورنہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جا۔ اس گستاخ کی زبان گدی سے کھینچ لے۔ عبد الملک نے سیخ پا ہو کر حکم دیا۔ جلاد تعمیل کو آگے بڑھا۔ عبد الملک کے قریب بیٹھے ہوئے اس کے مشیر محمد بن ابی حریرہ نے آہستہ سے کہا، اے امیر، ابو عمرہ قاصد اور مہمان ہے، اس کی گستاخی کو اس وقت ٹال دیں تاکہ آپ کے حلم و بردباری کا چرچا عام ہو جائے۔ عبد الملک نے تھوڑا توقف کیا اور اس کے مشورے پر غور کرنے لگا۔ غصے کو پینا اس جیسے جابر حکمران کے لیے خاصا مشکل تھا۔ ابو عمرہ مطلق مرعوب نہیں ہوئے اور بڑی جرأت سے بولے، میں سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں قاصد ہوں، تیرے پاس اپنے امیر کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے اس خط کو پڑھ کر اس کے مضمون سے آگاہی حاصل کر لو، پھر جو جواب ہوگا میں ہمراہ لے جاؤں گا۔